جی خواتین و حضرات السلام علیکم، میرا نام شہاب کرنی ہے، I-95 ٹی وی واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم نے پرومو پچھلے 2-3 دن سے چل رہا ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا ان پاکستان انڈر تھریٹ نہیں بلکہ ڈیتھ تھریٹ بائی دا ڈیپ اسٹیٹ، اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں گے۔ کچھ تصویریں آپ کو اس میں نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور یہ تینوں صحافی ہیں، حامد میر صاحب نظر آ رہے ہیں آپ کو، اس کے بعد مطیع اللہ جان نظر آ رہے ہیں، ابصار عالم کا جو لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے 3 دن پہلے یہ ہے، تو یہ سب صحافی ہیں اور صحافت کے حوالے سے جو ریلیونس ہے، تو اسی لیے میں نے آج جو مدعو کیا ہے ہمارے ساتھ واشنگٹن بیسڈ 2 صحافی، جو سینئر صحافی میں ان کو کہوں گا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے، مجھے جوائن کر رہے ہیں خورشید الزماں عباسی صاحب۔ ویلکم، کیسے ہیں خورشید بھائی جی؟ اور مجھے عاصم صدیقی صاحب جوائن کر رہے ہیں، دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پرانا ان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، اور دونوں اپنے صحافتی کنٹریبیوشن جو ہے ان کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا، اور خاص کر امریکہ اور واشنگٹن کے حوالے سے بڑا مستند ان کا تعارف ہے۔ ویلکم ٹو مائی اسٹوڈیو عاصم صاحب اور تھینک یو جی، خورشید بہت بہت الزماں شکریہ۔ عباسی صاحب۔ تو جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جو ہم شروع کرتے ہیں کہ جی ابصار عالم صاحب کا جو واقعہ ہے 2 دن پہلے جو ہوا ہے، اور وہ یہ آپ دیکھیے یہ تو کیا کہیں گے اس پہ؟ مطلب آپ کو کوئی کریڈیبلٹی نظر آتی ہے ابصار عالم کی پوزیشن پہ، یا ایک فیک اسٹوری ابصار عالم نے بنائی ہے ایز اے صحافی؟ عاصم صاحب آپ بتائیے۔ میں آپ نے جو بات کی تھی کہ جناب صحافی کی جو ہے وہ جب خبر آتی ہے اس کے پاس، تو پھر اس کے پاس اس کا ایک اور کام ہوتا ہے کہ اس خبر کو یہ دیکھے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اپنے سورسز یوز کر کے وہ صحافی معلوم کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اس پر تجزیہ بھی کرواتا ہے، خبریں بھی لگاتا ہے۔ ابصار عباسی صاحب کا جیسے ہی پتہ چلا تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، یہاں پر 1 سال پڑھ کے گئے ہیں اور آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اردو نیوز سے ان کا تعلق ہے۔ میں نے ان کو کال کی اور میں نے ان کو بتایا کہ جناب ذرا بتائیں معلوم کر کے کہ ابصار عالم صاحب کا کیس کیا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عاصم میں ابھی ان سے مل کر آ رہا ہوں، بہت ہمت والے صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بچے مطلب لازمت ہے وہ چھوٹے تھے، تو بچے آپ لوگ جو ہے نا ہمت کریں، میں بھی ہمت کر رہا ہوں۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کتنے ابصار عالم کو مارو گے، آپ کتنے حامد میر پہ مارو گے، جو نئی جنریشن آ رہی ہے، سرمد سلطان 24-25 سال کا لڑکا تھا، آپ نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن کتنے؟ تو پھر میں نے اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پہ خبر لگائی ہے، اور اس کے بعد مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقل کے اندھوں کو کہ آپ نے چھوٹتے ہی لکھ دیا اس کے اوپر کہ حامد میر بھی ڈرامے کر رہا تھا، اور یہ بھی جی سوری تو حامد میر بھی ڈرامے کر رہے تھے اور وہ بھی ڈرامے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامے ایک دم آپ کی جو سوشل میڈیا ٹیم ایکٹیو ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے دیکھیں جی یہ تو بیٹھ کے جا رہا ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے، یہ دیکھیں جی یہ، تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا اور ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، ملک کو پیچھے کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی پیچھے والوں نے غلطی کی تھی اب ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن ان 80 سال ہونے والے آپ نے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا۔ ابصار صاحب کا آپ نے ابھی جو دکھایا ایک فلائر کہ ان کو کیوں نکالا، اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعظم کا وہ ہونا چاہیے کہ وہ بلائے اور جس کی ریکارڈنگ تھی جو کہہ رہا تھا 92 چینل بند کرو، اس کا کورٹ مارشل کرے، اس کا اسٹریٹ اوے ان سے اپنے ادارے سے بولے کہ اس کا کورٹ مارشل کرو، اس کی مجال کیسے ہوئی دوسرے ادارے میں دخل اندازی کرنے کی۔ لیکن نہیں، ہم تو ابا جان ہیں، ہم تو باپ ہیں، ہم تو اس ملک کو چلا رہے ہیں، ہم جاگتے ہیں تو آپ سوتے ہیں۔ اب یہ وہ جو ہے نا بکنا بند ہو گیا، اگر آپ جاگتے ہوتے تو آج کوئٹہ میں بھی دھماکہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چین کا سفیر وہاں موجود تھا، اور خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ لیکن ہم نے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا رہنا ضروری ہے۔ ابھی گل بخاری نے بڑی تفصیل سے بتایا
کہ جناب کس طریقے سے ابصار عباسی صاحب کا ابصار عالم ابصار عالم صاحب کا جو سلسلہ ہوا، پھر انہوں نے ماضی کی باتیں کی. اب وہ کوئی ایسی ایک خاتون نہیں ہے جو جنگل سے اٹھ کر آ گئی ہیں اور اپنے تجزیے دینے لگی ہیں. وہ پاکستان میں تھیں، وہ بھی غائب ہوئی تھیں، وہ بھی بازیاب ہوئی تھیں، اور اس کے بعد وہ تڑی پار یعنی کہ اسائلم لے لیا یا ملک سے باہر چلی گئی. تو میرا خیال ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. میں تو نہیں یہ کہوں گا. جی بہت شکریہ عاصم صدیقی صاحب. اچھا خورشید الزماں عباسی صاحب، میں آپ کو تھوڑا سا ایڈ کر کے ایک سوال پوچھوں گا اس کے حوالے سے. ایک ہوتی ہے کریڈیبلٹی، ہم نے نام تصویریں دکھائیں ابصار عالم صاحب کی، حامد میر صاحب کی، مطیع اللہ جان کی. تو میرا سوال آپ سے ٹو فولڈ ہے خورشید بھائی، وہ یہ ہے کہ یہ کیا کریڈیبل صحافی ہیں، یا جو انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں ہمیں وہ سچ تھی یا جھوٹ تھی، نمبر ون. اور دوسرا، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کی ایک ہائبرڈ وار ہے اور یہ جھوٹے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کہا جا رہا ہے. تو میرا سوال آپ سے دوسرا یہ ہوگا خورشید بھائی کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن پہ ہم اپنے بجٹ کا پتہ نہیں کتنا % خرچ کرتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیتے اور ہمیں بتاتے قوم کو کہ یہ جھوٹے ہیں فار ونس. تو یا یہ ریسورسز اگر نہیں یہ لوگ یوٹیلائز کر پا رہے اور نہیں اپنی پرفارم کرے تو ان ایجنسیوں کو بند کر دیں. کیا کہیں گے خورشید بھائی؟ جی شاہ بھائی، آپ کا سوال بھی اور عاصم صاحب نے بھی بڑی مختصر مگر جامع تفصیل سے یہ بات کی. مگر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح کوئٹہ کی میں ایک مثال دے کے پھر آپ صحافت پہ آؤں گا. کوئٹہ کے واقعہ کے اوپر وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی جو ہے سازش کی جا رہی ہے. کہتا ہے سیکیورٹی کے ادارے اور فوج جو ہے وہ چاقو چوبند ہے. اب ایک ملک کے وزیر داخلہ کی اس پریس کانفرنس میں ان الفاظ سے آپ بحیثیت تجزیہ نگار اس کا کیا مقصد لیں گے، کیا مطلب نکالیں گے کہ کیا حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اس حوالے سے پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ جب آپ نے بندوق کسی دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے تو کام کرنا ہے تو پھر اس طرح تو ملک کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے اصلی انجام کو نہیں پہنچ پائے گی. یہ صحافیوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کوئی آج پہلی بار زیادتی نہیں ہوئی. اس کی بڑی گناونی کہانیاں ہیں، بڑی گناونی تاریخ اگر آپ کہیں تو پاکستانی صحافت کی ہے. آپ کس کس کی بات کریں گے؟ آپ ابصار عالم کی کریں گے، احمد میر کی کریں گے، مطیع اللہ جان کی کریں گے، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایسے رپورٹروں کو جن کو دنیا سے ہی بالکل ہی ختم کر دیا گیا. پشاور کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوا، کوئٹہ کے صحافیوں کے ساتھ کراچی میں کیا ہوتا رہا. تو یہ اور آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، جو کمانڈ اور کنٹرول حکومت سے نکل گئی ہے، اس کمانڈ اور کنٹرول کے نکلنے کا قصوروار آپ کس کو ٹھہرائیں گے؟ ہمارا جب بھی کوئی بات کرنا ہوتا ہے، کوئی رونا ہوتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ریاست کو ٹھیک کرو، اداروں کو ٹھیک کرو. اگر جتوں اور ٹولوں میں آپ ریاست کو چلائیں گے، ہر بندے نے اپنی اگر وہ کیا کہتے ہیں دکان کھولی ہوگی تو اس سے پھر ریاست کی سبکی ہوگی بین الاقوامی محاذ پہ. ابصار عالم کے واقعہ کو جس طرح بین الاقوامی میڈیا نے اٹھایا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابصار عالم کے اس واقعے کو نیو یارک ٹائم نے کیسے لکھا، باقی دنیا کے میڈیا نے اس کو کیسے لکھا. اب اس سے سبکی کس کی ہو رہی ہے؟ اور وہ جو بات جس طرح عاصم صدیقی صاحب نے کہا کہ جی گل بخاری نے اپنے پروگرام میں بھی بتایا کہ جی 92 چینل کو کھلوانے کے لیے کس کی کال آئی. تو یہ جو کالیں آنی، اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلے عرصے میں ایک بل بھی پرپوز کر کے بھیجا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا جی کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکے گا آج کے بعد. سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کیا جائے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
اور یہ جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 19 ہے، اس آرٹیکل 19 کی جب ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو اس کے اندر فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا، آگے جا کے اس کو کس چیز کے ساتھ لنک کیا گیا؟ مذہب کے ساتھ، کہ جی مذہب کے حوالے سے اگر کچھ بات ہوگی یا پاکستان کے ڈیفنس اور سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بات ہوگی تو پھر وہاں ریسٹرکشن بھی اپلائی کرے گی اسٹیٹ. اور جو پرپوزڈ بل بھیجا گیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ وہ تعزیرات پاکستان میں تبدیلی کا کہا گیا، جو شاید 18 سینچری کی جو ریکارڈ ہے اس کو درست کرنے کے لیے امینڈمنٹ کی گئی کہ جی یہاں یہ بات اس حد تک موجود ہے کہ جی اس کی باز پرس کی جائے گی مگر سزاؤں کا تعین نہیں کیا گیا. تو پھر انہوں نے ریسٹرکشن لگائی کہ جی 2 سال کی قید ہوگی، جرمانہ ہوگا. اور اب پیمرا کا کام کو آپ دیکھ لیں، پیمرا کا قیام بھی جو جب 2000 میں عمل میں آیا تو اس میں کیا ہوا، کس چیز کو بنیاد بنایا گیا؟ آرٹیکل 19 کو بنایا گیا. یعنی ایک ادارہ آپ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو آئین کے تابع کرتے ہیں شک 19، مگر شک 19 کے پہلے پیرے کا آپ کیا کریں گے جو آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ آزاد ہیں کہنے لکھنے میں، مگر یہ کہنے لکھنے میں آزادی کس چیز کی ہے کہ آپ کے اداروں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ جتھے کنٹرول کرتے ہیں، گروہ کنٹرول کرتے ہیں، یا اسٹیٹ سیلف گورن کر رہی ہے ان اداروں کو؟ تو جب ان چیزوں کا تال میل ہم ملاتے ہیں اور پھر جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں جو جا کے حکومت کا حصہ بنتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جی ملک کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، تو ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا توڑ کون کرے گا؟ جس نے عوام سے ووٹ لیا ہوا ہے، جو خود کو کہتا ہے کہ میں عوامی نمائندہ ہوں. اب اگر آپ کا ایوان، آپ کے ادارے، آپ کی ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو پھر ہاتھ کھڑا کر دو. تو پھر اس ریاست کو کسی اور طریقے سے چلانے کی سوچیں. یہ پاکستان کی جو فیل سیاست ہے، جمہوریت کے نام پہ جو فیلئر چلا آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں سب سے بڑے ذمہ دار تو میں کسی اور ادارے کو کچھ کہنے سے پہلے ان نام نہاد سیاسی لیڈروں کو کہوں گا کہ جو باتیں تو بڑی کرتے ہیں مگر جب وقت آتا ہے تو سجدے جا کے کہیں اور کرتے ہیں. تو یہ نظام کو اس طرح نہیں ٹھیک کیا جا سکتا. یہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے گی، یہ کام بند نہیں ہوگا. ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ موجودہ صورتحال میں جب تحریک لبیک کی بات آپ لے لیں اور ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ کیا ان کو گولی مار کے ہی ریاست سمجھائے گی، یا ان کو ہم ٹیبل ٹاک کے ذریعے بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ جی ملک کی جو معاشیت ہے اس کو بچانے کے لیے؟ اور معاشیت کا یہ حال کر دیا انہوں نے کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ IMF کنٹرول کرے گی. تو یہ تو IMF بھی ناکام ہو جائے گی اگر اسی طرح کا داخلی شورش رہا، پریشانی رہی، تو پھر وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے. تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ایک ایٹمی پلان جس کو شاید مصیبت میں وہ بھی رول بیک کہیں نہ کرنا پڑ جائے. تو اس ریاست کو خطرے سے نکالنے کے لیے اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور اداروں کو کون ٹھیک کرے گا؟ اداروں کو ٹھیک کریں گے جو عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں، مگر ان میں اتنی اہلیت دور دور تک نظر نہیں آتی کیونکہ انہوں نے دوسروں کی بیساکھیوں پہ ہی آج تک کام کیا ہے. کس ملک کا وزیر داخلہ اپنی پریس کانفرنس میں اپنی داخلی پریشانیوں کو جا کے کہتا ہے جی کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کی سازش ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے ادارے اور فوج جو ہے وہ چاق و چوبند ہے؟ ابے بھائی آپ کیوں نہیں ہے چاق و چوبند؟ چلے نہیں عباسی بھائی، تو آپ کو ہونا ہے. جی پوائنٹ آ گیا آپ کا. اچھا میں اب دوسرے اینگل سے عاصم صدیقی صاحب، آپ کا تعلق جو ہے وہ کیونکہ واشنگٹن میں بیسڈ ہے اور بڑے اہم جو امریکہ کی جو میں نام نہیں لے رہا، جو بھی کمیونیکیشن کے ادارے ہیں اس پہ بھی آپ نے سرو کیا، پاکستان کے چینلز پہ بھی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے صدیقی صاحب کہ جو واشنگٹن میں یا نیو یارک پہ جو ہمارے سو کال پاکستانی امریکن صحافی برادری ہے،
مجھے کہیں سے کوئی آواز نظر نہیں آ رہی ہماری صحافیوں کے فیور میں، جو پاکستان میں ایک خوف، ہراس اور ایک سفوکیشن ہے، ان کے لیے کوئی آواز نظر نہیں آتی. مجھے واشنگٹن میں یہ کچھ کھانے پینے کی تصویریں تو نظر آ جاتی ہیں کہ کسی سے چیک لے لیا، کسی کو وہ مساج کر لی ان کی ایگو اور وہ ڈنر پہ بلا لیا. اس کے علاوہ مجھے صحافت، سو کال جو صحافی بیسڈ ہیں واشنگٹن میں، ان کی طرف سے اپنے صحافی برادری کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی. یہ کیا المیہ ہے، کیا وجہ ہے سیاسی؟ دیکھیں المیہ سمپل وہی ہے جو کہ خورشید صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پاکستان کے صحافی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. جو یہاں پر صحافی ہیں وہ 80% صحافی کیسے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ لوگوں تو ان کے پاس ہے لیکن تنخواہ نہیں ہے، اور ایک ہلکے سے اس پر جو ہے نا آپ کو یہاں سے بھی فارغ کر دیا جائے گا. میں نے وائس آف امریکہ کے خلاف آواز کی تھی تو مجھے آج ٹی وی نے کہا کہ جناب آپ فارغ ہیں کیونکہ آپ ہمارے ایک ایسے ٹی وی چینل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن سے ہمارا اہلاک ہے. اب میں سچ کر رہا ہوں، جھوٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں بد نصیبی یہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو افسار عالم کو نہیں بچا پائے. جب زرداری صاحب تھے انہوں نے موجیں ہی موجیں کی. جب عمران خان آئے وہ بھی موجیں کر رہے ہیں. تو ریاست کے اندر ریاست کا وجود ہے جبھی یہ سب ہو رہا ہے. ہماری مرحوم عاصمہ جہانگیر صاحبہ بالکل صحیح کہتی ہیں تھیں کہ سیاسی ڈفر کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ یقیناً پاکستان کی فوج دنیا میں نمبر 1 ہوگی، نمبر 1 ہے. بارڈروں پہ لڑنے والے لوگوں کا جیسے کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا کوئی ان کو نشانہ نہیں بناتے، لیکن پولیٹیکل سسٹم کا جو حصہ میں جنرل، بریگیڈیئر، میجر یہ سارے لوگ موجود ہیں، ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں کیونکہ وہ اس کا حصہ ہیں، وہ ہماری صحافت کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں. تو ہم امریکہ سے بیٹھ کے ہمیں صرف ایک فیس بک پہ اگر میں نے کسی ادارے کے بارے میں بول دیا ہے تو آپ نے مجھے ٹرمینیٹ کر دیا کہ جناب آپ نہیں کر سکتے. اچھا جی، بہت اچھا ہوا جناب. تو اب ان بیچارے صحافی یہاں پہ 2-3 ہی صحافی ہیں جن کو تنخواہیں ملتی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی بے روزگار ہو جائیں؟ ایک فون کا ہی سوال ہے نا. تو یہاں سے صحافت کی آواز کبھی اٹھ ہی نہیں سکتی کیونکہ یہاں پہ تو وہ بیچاروں کو کوئی اتنی تنخواہ تو نہیں ملتی، ان کا گھر خرچ چلتا ہے. اور ایک آپ سوچیں کہ جب بڑے بڑے صحافی طلعت حسین، مطیع اللہ جان یہ لوگ نہیں بچ سکے تو پھر ان بیچاروں کا کیا حشر ہوگا جو کہ اوورسیز میں ہیں. پوری دنیا میں مختلف جگہوں پر مختلف چینلز کے وہ نمائندے موجود ہیں. کن کو تنخواہیں مل رہی ہیں؟ سب لوگوں لے کے اپنی اسٹوریاں فائل کرتے ہیں، مہینے میں 2 سے 3 منٹ 3-4 منٹ تقریر اسٹوریاں فائل کرتے ہیں. لوکل میڈیاز جو ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ لیول ابھی اتنا نہیں ہوا ہے لوگوں کا. کچھ چینلز ابھی اٹھ رہے ہیں، ہلکے ہلکے کمیونٹی میں آ رہے ہیں. وہی بات کر سکتے ہیں جن کے اوپر کوئی پیکج نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو. میں اور آپ اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جناب ہمارے اوپر جو ہے نا کسی کرنل یا جنرل کی فون آئے گا تو ہم ان کو شٹ اپ کال دیں گے. ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے جی سر میں کوشش کر رہا ہوں. ابصار عالم کو بھی چاہیے تھا کہ اس وقت جو ہے اس وقت دکھاتے. ہمارے ہاں ضمیر جو ہے نا وہ اس وقت جاگتے ہیں جب ان کو جا کے جگایا جاتا ہے. ہمارے ہاں ضمیر اگر ٹائم پہ جاگ جائے نا اور آپ شہادت پالیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہت اچھا ہوگا. اسی وقت جنرل حمید کو 2 گالیاں دیتے اور بولتے دس از ناٹ، یہ تمہارا ڈومین نہیں ہے، شٹ اپ. اس وقت اس کو پتہ چلتا. لیکن اور وہ ریکارڈ کال آپ نے سنی ہوگی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ 5 منٹ کے اندر سب کو فون کرو. یہ کون ہے؟ اس پہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آپ نے 2017 کی بات کی، آج آپ نے ریکارڈنگ بھی لگا دی، گولی بھی کھا لی آپ نے. اس پہ تو عمران خان کو چاہیے تھا کہ جناب 3 ججوں کا یہ پینل ہے، یہ بات کریں یہ کون گھسا ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ ابھی سوچے ایک بریگیڈیئر صاحب کا ٹی وی پہ انٹرویو چل رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاستدان ہمارے سامنے آ کے شلوار اتارتے ہیں. ایگزیکٹ ان کا یہ لفظ تھا. ریٹائر بریگیڈیئر صاحب تھے، تجزیہ نگار.
اور یہ ججز بھی آ کے ہمارے سامنے شلوار اتارتے ہیں. کر لیا کریں نا تھوڑی سی ہمت, تو ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. میں جی نہیں عاصم صاحب بالکل بہت اچھا پوائنٹ ہے, کیونکہ ہمارے پاس اب وقت کی کمی ہے. میں آخری سیگمنٹ میں ہوں. میں کیونکہ خورشید الزماں عباسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا سیاست دانوں کے حوالے سے, اور آپ نے بھی اپنا جو کنکلوڈنگ ابھی جو کمنٹ دیا بریگیڈیئر کے حوالے سے وہ اسی پہ ہے. خورشید بھائی میرا سوال یہ ہے, اور اس سے آپ آگے ایکسپینڈ کیجئے گا, کہ ججز ہوں, سیاست داں ہوں, اور کوئی یہ ملا ہوں جو ملا لیڈرشپ ہے پاکستان, پچھلے 40 سال 40 ایئرز پلس یہ چھوٹے لیول کے اوپر جب ان کی سیڈنگ اور پلانٹیشن ہوتی ہے تو کون کرتا ہے؟ یہ ڈیپ اسٹیٹ. اب میں ڈیپ اسٹیٹ کو ڈی کوڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کے لیے. ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب ہے ہماری ISI, ہمارا وہ مافیا جو ٹیکس ڈالر سے چلتا ہے, اور یہ فوجی چلاتے ہیں اور اپنی ہیجمنی کے لیے کہ جی ہم کنٹرول کریں گے اس ایجنسی کے پورے ملک کا سسٹم. وہی جج جو سیشن کورٹ میں ہوتا ہے وہ کل کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے, جو 40 سال پہلے فائلوں کے ساتھ, ان کی فائلوں کے ساتھ وہ آگے اس نے پروگریس کی. جو سول سروینٹ ہوتا ہے وہ گریڈ 21-22 میں جاتا ہے, ان کی فائلیں کھلی ہوتی ہیں. جو لوکل ملا ہوتا ہے اس کی فائلیں کھلی ہوتی ہیں. جو لوکل سیاستدان, جو لوکل لیول کا سیاستدان ہوتا ہے, وہ آج بڑا ہو کے جب سینٹ اور اسمبلی میں اس کی فائلوں کے ساتھ وہ ان ایجنسیوں کے سامنے, میں وہ لفظ استعمال کرنا چاہتا جو عاصم صدیقی صاحب نے کیا, وہ کھلا ہوتا ہے. یہ پورا سسٹم خورشید بھائی ناسور, سڑا اور گل چکا ہے, اور ہمارے ٹیکس ڈالر کے اوپر ان ایجنسی مافیا کہوں گا ان ایجنسیز کو, جو ہمارے ٹیکس کے اوپر ہیجمنی انگریزی میں کہتے ہیں, کنٹرول کرتے ہیں. ہم کوریا سے بدتر حالت میں ہیں. کیا کہیں گے خورشید بھائی؟ جی شاہ صاحب, آپ کا کہنا اس لیے درست ہے کہ یہ ملک کی تاریخ بتا رہی ہے, شواہد و عقائد کیا کو سامنے رکھ کے آپ نے بھی سوال جنریٹ کیا, اور یہ بنتا بھی ہے. مگر اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں قصوروار کون ہے. تو اس قصوروار کو ہم کیسے پن پوائنٹ کریں گے کہ ان قصورواروں نے جنہوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کروائی, اس میں کون ہے. یہ ملک جو ہے نا, یہ ملک کبھی آئین کے تابع چلا ہی نہیں. یعنی یہ وہ واحد ریاست ہے جو جس کے آئین کو کئی بار توڑا گیا, معطل کیا گیا, اور اس کی عدلیہ کو ڈیمالش کیا گیا, اداروں کو توڑا گیا. جس طرح ایک کال کے اوپر ٹھیک کہا عاصم صاحب نے کہ یہ ابصار عالم صاحب اس وقت بھی تو بتا سکتے تھے, گولی لگنی تھی نا, تو یہ گولی ان کو اس وقت لگ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا. مگر بات یہ ہے کہ جیسا میں نے کہا کہ یہ ریاست چلتی ہے جتھوں کی صورت میں ہے. یہاں انسانی گروہ ہیں, اپنے اپنے ایریا کو کمان اور کنٹرول کرتے ہیں. کوئی ملک کے اندر ایسا یونیورسل قانون نہیں ہے جس کے تابع اداروں کو چلایا جائے. تو یہ جو بریگیڈیئر صاحب نے بات کی, جو عاصم صاحب نے کہا, بالکل صحیح کہا انہوں نے. اسی طرح ہوتا ہے, یہ جا کے وہیں کرتے ہیں کہ اپنی منشا پوری کرنے کے لیے ان کے پاؤں کو چھونا پڑتا ہے ان کو. تو اس خرابی کے ذمہ دار, میں نہیں کہتا کہ اس خرابی کی ذمہ دار وہ ایجنسیاں ہیں یا فوج ہے. اس خرابی کے اولاً ذمہ دار وہ لوگ ہیں. یہ کل کے عمران خان کو دیکھیں, جب وہ بات کرتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا, اور اس شیخ رشید کو اس نے کہا تھا کہ اس کو میں چپڑاسی نہ رکھوں. آج وہ شیخ رشید اس کی کابینہ میں داخلہ کا وزیر ہے. اور یہ کمزوریاں ہیں ان لوگوں کی. اور اب یہ نہیں ہوا, اب اگر اس کے بعد کوئی ان کو کمانڈ اور کنٹرول کرتا ہے نا, تو میرا خیال ہے اس کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ان کے اندر وہ اہلیت قابلیت کیوں نہیں پیدا ہو سکی. ان کے ابھی یہ خود کہتے ہیں کہ جی ملک کو سیکورٹی کے خطرات درپیش ہیں اور فوج چاقو چوبند ہے. یعنی ایک جمہوری ووٹ سے منتخب نمائندہ جب یہ بات کہے گا تو پھر اس کا مورد الزام ہمیں دوسروں کو کیوں ہم ٹھہرائیں. اب ایجنسیاں جو کچھ ان کے ساتھ کر رہی ہیں نا, یہ بالکل یہی ہونا چاہیے پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ, پاکستان کے میڈیا کے ساتھ, پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ. کیونکہ ان اداروں نے اپنی جو سیلف گورننس ہے وہ نہیں پروو کر سکی,
اپنی انہوں نے وہ اہمیت نہیں دکھا سکی. جب جا کے آپ نے کسی کے پاؤں پڑنا ہے, آپ کو پتا ہے کہ میرا یہاں کام خراب ہوگا تو میں وہاں جا کے پاؤں پڑوں گا تو میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, تو پھر یہ ریاست اسی طرح جتوں میں گروہوں میں بٹی رہے گی, اور یہ اس کا کوئی ایک ادارہ بھی جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکے گا جب قانون کی عملداری ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ پاکستان, تعزیرات پاکستان کے جو قانون ہے 18 سنچری کا, اس میں تو ترمیم کر دی گئی مگر 73 کے آئین کو انہوں نے نہیں چھیڑا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس اب ملک چلتے ہیں آئین سے, جب آئین بنائے جائیں ان پہ عمل درآمد کروایا جائے تو ملک کے اندر جو قانون بھی بنتا ہے وہ بھی مقتدر اشرفیہ کی مرضی کے تابع ہوتا ہے. آپ کی جو کمیٹیاں ہیں, آپ کی قانون سازی کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر, اب ان کو بھی ایک کال پہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا, تو وہ اس کو فالو کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جی تو میں جی قصوروار کس کو ٹھہراؤں؟ بالکل, بہت شکریہ خورشید الزماں عباسی صاحب, عاصم صدیقی صاحب. لیکن میں ختم کرنے سے پہلے خواتین و حضرات, خورشید الزماں عباسی صاحب نے بات کی کال کی, وہ کال ایوب خان کو نہ بھولیے گا. 11 سال قانون اور آئین کو توڑ کے سب سے پہلے سنگ میل رکھا فوجی رول کا اس آدمی نے, اور آج اس کی چوتھی جنریشن عمر ایوب کی شکل میں اسمبلی میں موجود ہے. اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کو نہ بھولیے گا, جو کہتا تھا قانون جو ہے وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے. 10-11 سال انہوں نے بھی کھینچا. اس کے بعد جنرل مشرف کو یاد کیجیے گا. تو جن سیاستدانوں کو خورشید الزماں عباسی صاحب انہوں نے بلیم کر کہا رہے کہ ہیں, آئین جو ہے وہ کاغذ کا ایک میں ٹکڑا وہ سخت جملہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ذرا احتیاط کر رہا ہوں کیونکہ دوائیں دے رہا ہوں آج کل. اچھا, دوسرا جو بلیم آپ کر رہے ہیں, یہ ساری پروڈکشن جو ہے نا سویلینز کی, یہ تو ایوب خان کے اور اسکندر مرزا کے زمانے سے شروع ہو گئی تھی. ان کو آپ کیا, یہ تو اس فیکٹری میں بنے ہوئے ہیں خواتین و حضرات جن سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چمتکار ہوگا. ان جملوں کے ساتھ یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے. آج ہم نے صحافت اور جو صحافت کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم نے دعوت دی تھی شارٹ نوٹس پہ. آئی ایم سو گریٹفل, صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, عاصم صدیقی صاحب نے اور خورشید الزماں عباسی صاحب نے. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. شہاب کرنی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.